السلام علیکم. المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب قرآن بھی روشنی والا، قرآن بھی رحمت والا، صاحب قرآن بھی رحمت والا، قرآن بھی شفا والا، صاحب قرآن بھی شفا والا، قرآن بھی تنویر والا، صاحب قرآن بھی تنویر والا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا آغاز حرف با سے ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کی جو با ہے، با سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا اختتام کس لفظ پہ ہوتا ہے؟ میرے ساتھ بولیں، سین پہ، والناس۔ والناس پڑھا تو آخر میں سین آئی، تو توجہ کریں گے، بولیں گے، مجھے پتہ چلے گا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ قرآن پاک کی ابتدا با سے اور قرآن پاک کا اختتام سین پر۔ ایک اللہ والا فرماتے ہیں کہ جب با اور سین کو ملاؤ، یعنی یوں کہو با زبر سین بس، تو مطلب یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے بسم اللہ سے قرآن پاک کو شروع کیا، والناس تک پہنچ گئے، اللہ نے بتلا دیا کہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہارے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے بس اللہ کا قرآن کافی ہے، بس اللہ کا قرآن کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کافی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا قرآن کافی تھا تو پھر حدیث مصطفیٰ کو کہاں لے جاؤ گے؟ اگر اللہ کا قرآن کافی ہے تو پھر آپ جو فقہ پڑھتے ہیں اور فقہ پھر کتابوں سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر فقہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ جب قرآن ہی کافی ہے تو پھر حدیث و فقہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حقیقت کے اندر حدیث پاک قرآن پاک سے الگ نہیں ہے، حقیقت میں فقہ قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر تشریح کو حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں، اور حدیث کی تشریح کو، حدیث کے اندر جو چھپے ہوئے مسائل تھے ان کو نکال کر علماء نے جو امت کے سامنے واضح کر دیا، ان مسائل کو فقہ کہتے ہیں۔ نہ حدیث پاک قرآن پاک سے الگ ہے اور نہ
قرآن پاک سے الگ ہے. حقیقت کے اندر ان کو الگ سمجھنے والے کی ایمان کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، وہ ایمان کی آنکھوں کا بھینگا انسان ہے. جس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہہ لو رحمت اللہ علیہ، اللہ والوں کا نام ہے تو کہہ لیا کرو رحمت اللہ علیہ. ہم اللہ والوں کی ولایت کے قائل ہیں. ابتدا میں عرض کر دو ہمارا عقیدہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن کی صداقت کا منکر کافر ہے، انبیاء کرام کی عظمت کا منکر کافر ہے، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مقام کا منکر کافر ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے عظمت اور مقام کا منکر کافر ہے. قسم رب کعبہ کی مطلقاً اولیاء کرام کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ ولایت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لطیفے کا لطیفہ ہے، لیکن بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث اور فقہ یہ الگ چیزیں نہیں ہیں. حدیث بھی اللہ کے قرآن کی وضاحت ہے اور فقہ بھی قرآن و حدیث کی وضاحت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی استاد کے پاس پڑھا کرتا تھا اور آنکھ سے وہ بھینگا تھا، یعنی ایسی آنکھ میں خرابی تھی، ایک چیز کی اسے دو چیزیں نظر آیا کرتی تھی، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کی دو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. اب استاد سے ہم نے فرمایا بیٹے الماری میں ابھی میں ایک شیشی رکھ کے آیا ہوں، جاؤ وہ شیشی اٹھا کے لے آؤ. اب یہ بھینگا طالب علم جب وہ شیشی اٹھانے گیا تو اس کی تو آنکھ خراب تھی، ایک کی دو چیزیں نظر آتی تھی، تو اب ایک شیشی کی بجائے اسے دو شیشیاں نظر آنے لگی. تو اب یہ کہنے لگا اے استاد محترم ادھر تو دو شیشیاں پڑی ہیں، آپ فرماؤ میں کون سی شیشی اٹھا کے لے آؤں. استاد کہتا ہے نہیں شیشی ایک ہے، آپ اٹھا کے لے آؤ. شاگرد کہتا ہے استاد محترم مجھے پاگل بناتے ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں شیشیاں دو پڑی ہیں. استاد جب تھک گئے کہہ کے کہ شیشی ایک ہے اٹھا کے لے آؤ، اور یہ کہتا ہے نہیں استاد جی دو شیشیاں ہیں. تو استاد نے تنگ آ کر کہا ارے بھائی ایک کو توڑ دو اور ایک اٹھا کر میرے پاس لے آؤ. اب اس بھینگے طالب علم نے وہ شیشی اٹھائی اور دیوار پہ ماری تو ٹوٹ گئی. اب شور مچانے لگا. استاد نے پوچھا اب کیا ہے؟ کہتے ہیں استاد محترم توڑی تو ایک شیشی تھی مگر دونوں ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ وجہ کیا تھی کہ شیشی ایک تھی لیکن آنکھوں کا بھینگا تھا تو اسے ایک کی دو نظر آنے لگی، ایک توڑی تو کہتا ہے دونوں ٹوٹ گئی. اسی طریقہ پر جس کی دونوں آنکھیں ایمان کی سلامت ہیں وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی وضاحت حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی وضاحت فقہ کے اندر موجود ہے. آپس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، حدیث قرآن کے مخالف نہیں، قرآن حدیث کے مخالف نہیں، اور فقہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں. لیکن جو آدمی ایمان کا بھینگا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے، فقہ الگ ہے، تو پھر ٹکرے کا مارتا رہتا ہے، دھکے کھاتا رہتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ صراط مستقیم یہی ہے کہ قرآن حدیث اور فقہ یہ ایک ہی چیز ہے، اور ان میں سے جو بھی ثابت ہو جاتا ہے فقہ کا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں، کوئی حدیث اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو میں نے